السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم شیب ابی طالب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ 3 سال کے اس عرصے میں انہیں کیا مشکلات پیش آئی اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اس پر ہم تفصیلاً بات کر رہے ہیں کہ منصور بن اکرمہ بن عامر نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دیا کہ نہ وہ حرکت کر سکتی تھی اور نہ ان سے لکھا جا سکتا تھا۔ ان بے رحموں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان محصورین پر بند کر۔ کسی دکاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خرید۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے تجارتی سامان لے کر مکہ آتا تو ان پر بھی یہ قدغن تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز فروخت نہ کرے، بلکہ مکہ کے تاجر آگے بڑھ کر سارا سامان خرید لیتے تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیز ان بندگان خدا تک نہ پہنچ سکے۔ دوستو، کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ نہیں بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے ساتھی اس صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے۔ ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا، اور اگر ایسا کرتا ہوا کوئی پکڑا جاتا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی۔ ان ساری سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے۔ ان میں ہشام بن عمرو العامری سر فہرست تھے، جو بعد میں مشرف با اسلام۔ ایک بار 3 اونٹ سامان خوراک کے لدے ہوئے شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کو پتہ چلا تو صبح سویرے سب اکٹھے ہو کر ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر وہ 1-2 لدے ہوئے اونٹ لے کر وہاں پہنچے۔ کفار کو پھر پتہ چل گیا تو انہوں نے لان تان کی بچھاڑ اور بعض نے تو ان کو قتل کرنے کے لیے تلواریں بھی نیا۔ آخر ابو سفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی۔ یہ طویل محاصرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور کے خاندان کے لیے از حد تکلیف دہ تھا۔ بسا اوقات درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے اور بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچے اس قدر زور و شور سے روتے، ان کے رونے کی آواز شوب سے باہر دور دور تک سنائی دیتی۔ ان سب مصائب و آلام کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم میں کوئی لچک پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کا اظہار کیا۔ رحمت عالم پورے جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے۔ دوستو، جیسے میں پہلے بتا آئی ہوں کہ یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال شروع ہوا تھا ماہ محرم میں، 3 سال کے طویل عرصہ تک بڑی شدت سے جاری رہا۔ آخر نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا اور رحمت عالمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوئے۔ دوستو، شیب ابی طالب کے محاصرے کا اختتام کیسے ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل سوشل بائیکاٹ کا جو معاہدہ قریشیوں نے لکھ کر بڑی حفاظت کے ساتھ اسے کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا تھا کہ کوئی شخص اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے، اور اس حیلہ سے انہوں نے لوگوں کی دسترس سے تو اسے بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ قادر حکیم خدا نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا اور دیمک نے اس معاہدے میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھی ان سب کو چاٹ لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک تھا اسے ذرا نقصان نہ پہنچا، وہ صحیح سلامت باقی رہنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرما دیا اور حضور علیہ السلام دوسرے روز حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں بتایا کہ اے میرے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کیا، لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ کا نام مبارک لکھا گیا تھا وہ جو کا تو سلام۔ حضرت ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی اور جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ آپ نے ذرا استجاب پوچھا، اے جانم، کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا، بے شک۔ چچا نے کہا، چمکدار ستاروں کی قسم، تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم شریف میں آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری تدبیر کام کر گئی ہوگی، جو اتنا طویل اور تکلیف دہ محاصرہ انہوں نے جھیلا
تو اسے بے بس ہو گئے اور آج ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں اور اس محاصرے سے نجات حاصل کر لیں۔ لیکن جب ابو طالب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات بھی روپذیر ہو گئے کہ جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تم اس صحیفے کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ اور ممکن ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے حضور نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا تاکہ وہ اس صحیفے میں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب بلکہ خود ابو طالب حضور کی نصرت اعنت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے اور پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبہ میں گئے اور وہاں سے اس معاہدے کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے باز آ جاؤ اور تمہاری دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمتاً گوشت آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے اور جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے صرف اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور اس لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اور اگر یہ بات سچی نہ نکلی تو پھر ابھی ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور پھر جو چاہو تم اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اس بحفاظت رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اور صحیفے کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھولا اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بحرف صحیح پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن چکاوت عدلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق پھر بھی نہ بخشی۔ وہ اور بہت زیادہ غصہ ہوئے، کہنے لگے اے ابو طالب، یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا، لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کریں۔ حضور کے خلاف ان کے دلوں میں بغض و عناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ اگرچہ کفار نے حضور کے قول کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ تو کر لیا، لیکن پھر بھی اپنے عناد پر اڑے رہے اور حضور کے خلاف اپنی مہم کا تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا اے قریش، کس گناہ کے باعث ہمارا محاصرہ کیا گیا، ہمیں قید کیا گیا، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھی کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ گئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہماری قطع رحمی کی اور جو چیز ان پر حرام تھی وہ انہوں نے حلال بنا لی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ فریاد کرنے کے بعد پھر وہ شیب ابو طالب میں واپس آ گئے اور محصوروں اور محبوسوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ابو لہب وغیرہ اور عرب کے عوام بھی اپنے بتوں کے لرزتے ہوئے خدائی کے تحت کو سہارا دینے کے لیے جوش میں آ کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائے اور سب مل کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے اس وقت ایک فقیر المثال قصیدہ لکھا جس میں لوگوں کو حق کی حمایت کے لیے ابھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس پختہ عزم کا بھی بڑی جرأت سے اظہار کیا کہ وہ کسی قیمت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ قصیدہ آپ لوگوں کو نہیں یہاں پر سنا پاؤں گی کیونکہ میری ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی اور میں اس کو آگے مختصر کرنا چاہتی ہوں۔ دوستوں، جن لوگوں کو ظلم و تشدد کی اس دستاویزات کو پارا پارا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی ان میں ہشام بن عمرو بن حارث کا نام سر فہرست۔ انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بنو ہاشم کے ساتھ قریبی رشتہ داری تھی تو اس وجہ سے وہ دن رات بے چین رہا کرتے اور ان کی رہائی کے منصوبے سوچتے رہتے۔ یہ ہشام ایک روز ظہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے اور ظہیر حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتکہ کے فرزند تھے، اس وجہ سے ان کو بھی بنو ہاشم کی یہ تکلیف گوارا نہ تھی۔ تو ہشام نے ظہیر کو جا کر کہا اے ظہیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بآرام زندگی گزارو، اور تمہارے ننھال بھوکے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں
زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم ابو جہل کے ننھال کے خلاف ایسا قدم اٹھاتے اور تم اسے اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ ہرگز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ ظہیر نے کہا، سدیف اے ہشام، میں تنہا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تو میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں خود۔ ظہیر نے کہا، ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ دوستو، اسی طرح ہشام بن عمرو بن حارث جو تھے وہ پہلے ظہیر کے پاس گئے اور پھر عدی بن قیس کے پاس گئے، سہیل کے پاس گئے، اور اسی طرح مطلب وہ 3-4 لوگ وہ اکٹھے ہوئے اور ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورے کے لیے آج رات ہجون کے فلاں گوشے میں وہ سب اکٹھے ہوں گے، اور مقررہ جگہ پر اس رات یہ سارے صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس ظالمانہ معاہدے کو کالعدم کر کے رہیں۔ ظہیر نے کہا کہ اس کام کی ابتدا میں کروں گا، کل صبح صحن حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معاہدے کی بطلان کا اعلان کروں۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش حسب دستور حرم میں اپنے اپنے مجالس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن ظہیر کی آج شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی آن بان سے حرم میں داخل ہوا اور اس نے آج ایک قیمتی پوشاک زیبتن کی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بھی ایک خاص قسم کی الگ ہی بات تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ایک بآواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، اے مکہ کے باشندوں، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم سب تو لذیذ کھانے کھائے، زرق و برق لباس پہنے اور خاندان ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا۔ ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آخر میں اس نے کہا، بخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کرنے والی ظالمانہ دستاویزات کو پرزے نہ کر دوں۔ تو مسجد کے کونے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب ظہیر کا یہ اعلان سنا تو غصے سے بیج تاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا، ظہیر، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، بخدا اس صحیفے کو ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ان کے باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، بخدا اس تحریر میں ہم راضی نہ تھے۔ تو ابو البخترہ بھی کھڑے ہو گئے، سب نے مل بات کی کہ ہم نہ اس کو پسند کرتے تھے اور نہ اس کو برقرار رہنے دیں گے۔ کچھ اس صحیفے میں لکھا گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے اٹھ کر اپنے باقی ساتھیوں کی پرزور تائید کی۔ ابو جہل نے کہا، یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، حضرت ابو طالب مسجد کے گوشے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ متم نے اس صحیفے کو پکڑ کر پرزہ کرنا چاہا، دیکھا تو دیمک نے اللہ کے اسم کے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے سنگین محاصرے کے بعد نجات نصیب ہوئی۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب کی قید سے رہائی ملی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اس صحیفے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا، اس میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اس کار خیر کا آغاز کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ گائز، اس ویڈیو کے بارے میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔